بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے، تمام تر پریشانیوں کے لیے ہے، ہر اس پریشانی کے لیے ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ نبی کریم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو انہوں نے اسی کی طرف رجوع کیا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر بارگاہ الہی میں تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری بینائی لٹا دے۔ اس پر نبی کریم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ کوئی حاجت ہے ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا، میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا گویا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس۔ اس چور نے کہا کہ اپنا سامان یہیں ڈال دے، میں تجھے قتل کر دینے والا ہوں۔ انہیں کہا کہ مال یہ ہے، جو چاہے لے لو۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا خون کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لے۔ ان کی نماز کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھنی ہے اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔